بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و متعال کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کی ہر شے اور ہر نظام درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ لائق سلام ہے۔ کافی عرصے کے بعد یوٹیوب کے اوپر یہ ایک ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، آپ کی پیش خدمت میں کر رہا ہوں، جس کے اندر میں کچھ عقیق اور کچھ مختلف پتھر جو ہیں وہ آپ کی پیش خدمت کروں گا، جن سے آپ کو تقریباً اندازہ ہو چکا ہوگا کہ پاکستانی مارکیٹ میں یا ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر جو پتھر مل رہے ہیں وہ ان پتھروں میں اور ان پتھروں میں کیا فرق ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اندر آپ سے کچھ حقائق میں آپ کے سامنے ظاہر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پتھر ہمیں کب کیسے کیوں کس وجہ سے پہننا چاہیے۔ تو اپنی اس ویڈیو کا بغیر کسی تاخیر کے شروعات کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے مختلف لوگوں کے فون آتے ہیں، کالز آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی فلانے بندے نے یہ پتھر کہا ہے کہ یہ پتھر جو ہے آپ پہنیں، آپ کے لیے بہت موافق ہے۔ تو میرا ان سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ذائچے کے اندر چیک کیا کیا آپ کا ذائچہ آپ کو اس پتھر پہننے کی اجازت دیتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے اپنے سٹار کے حساب سے معلوم کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ جنہیں اپنی برتھ ڈے معلوم نہیں ہے، جنہیں اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے، وہ لوگ اپنے نام کے حساب سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس کا ایک علیحدہ قسم کا جو ہے وہ ذائچہ تیار کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ قابل قبول ہو سکتا ہے کسی حوالے سے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے یہ جو ہے پتھر جو ہے پہننا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا، صرف میں ہی نہیں، یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی معتبر اسٹرولوجرز ہیں وہ آپ کو یہی سجیسٹ کریں گے کہ آپ اپنے ذائچے کے اندر دیکھیں اور اس کے اندر دیکھ کے جو ہے وہ پتھر پہنیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر پلانٹ کا، ہر ستارے یا سیارے کا ایک اپنا رولنگ سٹون ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اس کی انرجیز کو ریٹین کرنے کے لیے یا ایکسیس کرنے کے لیے پتھر پہنتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسی پلانٹ کے خواص ہوتے ہیں یا کسی پلانٹ کے جو ہیں وہ کردار ہوتا ہے یا خوبی ہوتی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، تو اسی پلانٹ کی وہ خاصیت اس پتھر کے اندر پائی جاتی ہے، جسے علم النجوم کے اندر ایک بہت اہمیت حاصل ہے۔ وہ اہمیت کیسے حاصل ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ جب کسی انسان کے ذائچے کے اندر کوئی نحس ستارہ یا سیارہ تو نحس نہیں ہوتا، لیکن ذائچے کے 12 گھروں میں کوئی گھر ایسا ہوتا ہے جہاں پر وہ پلانٹ کی موجودگی اس انسان کی ذاتی زندگی پہ، اس کے محل و وقوع پہ اثر کرتی ہے۔ کیسے اثر کرتی ہے؟ جس طرح سورج، آج کل سردیوں کا موسم ہے، تو سورج، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سردیوں کے اندر زمین سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے موسمی تبدیلات ہوتی ہیں۔ جیسے ہی گھوم کے سورج اپنا چکر مکمل کرتا ہے ایک سال کے دورانیے کے اندر، تو وہ سچویشن چینج ہو جاتی ہے، جس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب دوسرے ستارے یا پلانٹس جو ہیں وہ زمین کے گرد آتے ہیں یا زمین کے مختلف پوزیشنز پہ آتے ہیں، زمین کے گرد اپنے مدار کے اندر گھومتے گھومتے آتے ہیں، تو وہ بھی انسان کے اوپر ویسا ہی اثر رکھتے ہیں جیسے سورج کی انرجیز جو ہیں وہ زمین کے اوپر اپنا اثر رکھتی ہیں، اور ان کی گریوٹی ہوتی ہے۔ زمین کے اندر ایک کشش ثقل ہوتی ہے جس کی وجہ سے تمام تر چیزیں زمین کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور یہ گریوٹی ان ریز کو کھینچتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کے دماغ کے اوپر، انسان کے وجود کے اوپر، اس کی نفسیات کے اوپر، اس کے کہہ لیں کہ باڈی کے اوپر، اس کی پرسنالٹی ایورا کے اوپر جو ہے دوسرے پلانٹس بھی اثرات کرتے ہیں۔ میں یہ کوئی اپنے سے اپنی کہہ لیں کہ اپنے الفاظ نہیں بیان کر رہا، یہ علم النجوم جو لوگ پڑھتے ہیں یا جن کو اس میں مہارت حاصل ہے، میرا تو بہت حقیر سا علم ہے، لیکن جن لوگوں کو اس میں مہارت حاصل ہے وہ آپ کو اس چیز کی درستگی فرمائیں گے کہ میں جو حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آسان کر کے بالکل یہ صحیح حقائق ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اتنا ذکر نہیں ہے ان چیزوں کا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید انہوں نے قرآن مجید مترجم کے یعنی کہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورہ طارق ایک صرف ستارے کے اوپر لکھی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مواقع النجوم، اور ہم نے 12 بروج آسمان کے اوپر خلق کیے، اور ستاروں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اولیاء سے، ائمہ و طاہرین سے ان کا ذکر اذکار ملے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا کوئی اثر نہ ہو یا وہ بغیر کسی وجوہات کے خلق کیے گئے ہوں۔ دوسری چیز، یہ پاک مقدس پتھر اس لیے پاک ہوئے کیونکہ ان کی نسبت جو ہے ہمارے نزدیک محمد و آل محمد سے اوتھینٹکلی پروون ہے۔ احادیث مبارکہ ہیں، مختلف احادیث ہیں، مختلف ائمہ و طاہرین نے امیر المومنین کی ذات گرامی سے، مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے منسوب ہے، اور ان سے بھی بڑھ کے خاتم المرسلین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین آپ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت حاصل ہے۔ ہر پتھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب سے خلق ہوا ہے تسبیح فرما رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زار کے اندر اس کا ریفرنس موجود ہے کہ اس زمین کے اندر جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے وہ ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح فرماتی ہے، گو کہ وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ تو جب انسان ان چیزوں کو اپنے سے منسلک کر لیتا ہے، اپنے سے جوڑ لیتا ہے، تو یہ انسان کے کردار کے اوپر ایک پازیٹیو جو ہے وہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں تو پھر ہمیں ذائچہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ذائچہ ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ ایک چیز اگر ایک انسان کو پازیٹیولی اس کو اثر دے رہی ہے، ایک میڈیسن ہے وہ ڈسپرین ہے، وہ ایک انسان کو سر درد میں راحت دیتی ہے، تو لازمی نہیں وہی میڈیسن اس کو سر درد میں شفا یابی دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا بلڈ پریشر اس سے لو ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کا بلڈ پریشر اس سے ہائی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کا خون پتلا ہو۔ ڈسپرین ایسپرین جو ہے وہ خون پتلا کرنے کے اندر مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی انسان کا پہلے خون پتلا ہے تو اس کو اور پتلا کر کے تو یہ تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو اسی لیے پتھروں کو پہننے سے پہلے ذائچہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خیر، میں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ یہ پتھر آپ میرے ہاتھ میں جو دیکھ رہے ہیں زردقیق ہے۔ ہر پتھر کا ایک اپنا حاکم سیار ہے، اور اس کے طبع کے لحاظ سے ان پتھروں کو جو ہے وہ پہنا جاتا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر میں ایسے لوگوں کا اب کیا نام لوں، کیا تذکرہ کروں، جو ہزار روپیہ لے کے لوگوں کو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ پتھر پہنیں، اور پتھر پہن کے آپ اس پہ 300 مرتبہ جو ہے وہ الحمد شریف پڑھیں، یا تیسرا کلمہ پڑھیں، یا ایسی مطلب چیزیں بتا رہے ہیں جن کا کوئی کہاں سے پروف بھی نہیں ہے۔ اور میرا ان لوگوں سے، اگر وہ لوگ یہ ویڈیو، اور ان کو پتہ ہے کہ میں ان کو نومینیٹ کر رہا ہوں، میں ان کے متعلق یہ جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے جا کے کہنا کہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ میں منہ پہ بولتا ہوں، میں منہ پہ بولنے والا انسان ہوں۔ تو مجھے صرف ایک چیز کا جواب آپ لوگوں سے چاہیے۔ یہ وہ یوٹیوبرز کی میں بات کر رہا ہوں جو صرف ان کے پاس کوئی نیا پتھر آ جائے تو اس کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے اس کے خواہش ایسے بیان کر دیں گے کہ جیسے پتہ نہیں راتوں رات جو ہے وہ پتھر جو ہے انہیں بادشاہ کر دے گا، یا ان کی پرابلم پریشانی حل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک پتھر کو پہننے کے بعد 2 چاند کی تاریخ جو ہیں، ایک اس کا عروج اور ایک اس کا زوال، کیونکہ چاند کا ہوتا ہے ہر 14ویں کو چاند کا عروج ہوتا ہے، اور 27 دن اس کو مکمل چاہیے ہوتے ہیں کہ اپنا اثر شروع کرے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر آپ پہن لیں، آپ کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری فضولیات ہے۔ اب بلیو کریں کہ میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی اور کی ویڈیوز نہ دیکھیں بلکہ میری ویڈیوز سے متمثل ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ آپ دیکھیں، لیکن وہ چیز دیکھیں، وہ کنٹینٹ دیکھیں جو ریالٹی کے اوپر ہے، جو آپ کو چیز سمجھ آتی ہے، آپ کا دل اور دماغ اس چیز پہ متفق ہوتا ہے۔ خیر، یہ ایک مختصر سی ویڈیو میں بنانا چاہ رہا تھا، لیکن ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ یہ جو بھی پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت در نجف ہے، بالکل خالص حالت میں ہے۔ میرا جو پتھروں کا کام ہے، میں بالکل خالص حالت میں، جب تک میری سیٹسفیکشن کسی پتھر سے نہیں ہوتی، میں اپنے کسی کسٹمر کو آگے پتھر جو ہے وہ نہیں دیتا۔
تو میرے پاس جو بھی پتھر آئیں گے، جو بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اپنے سے لینے سے، تو وہ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی لے جائیں، آپ کو دو چیزیں ان کو سننے کو ملیں گی، ایک یہ خالص ہے اور دوسرا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں کہہ لیں کہ کوئی انہینسمنٹ نہیں کی گئی۔ تو میرے پاس ہر طرح کے مختلف پتھر موجود ہیں۔ اگر آپ میرے سے پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس کے اوپر آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے سے ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایون آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا اگر آپ روحانی حل چاہتے ہیں تو تب آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس میں آپ کی رہنمائی جو ہے وہ فرما سکوں۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ فری فارم پہ نہیں ہوتی۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں گے۔ خیر، امید کرتا ہوں آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو خصوصی ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو صرف پتھر خریدنا ہی نہیں چاہتے بلکہ آسٹرولوجی کے اندر، علم النجوم، علم الاعداد، نیومرولوجی کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میری طرف سے آپ کو کچھ علم کی بات مل جائے گی تو میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہوگی۔ اگر میرے کچھ تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کسی انسان کو کچھ سمجھ آ جائے گی تو میرے لیے یقیناً یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔